السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میری دوستوں، سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ چلیں تو آتے ہیں آج کی ڈش کی طرف۔ آپ سب نے چکن بریانی تو کھائی ہوگی، لیکن آج ہم بنا رہے ہیں چنے اور انڈوں کی بریانی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 4 کپ چاول جو میں نے دھو کے بھگو دیے ہیں، 1 کپ چنے جو میں نے بوائل کر لیے ہیں، 2 جو ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا ٹماٹر، 1 پیاز، ہرا دھنیا، 2 انڈے، یہ تھوڑا سا بریانی مسالہ، اور یہ ہے ہمارا پودنیا سوکھا ہوا، نمک 1 ٹیبل اسپون، اور مرچ جو ہے 1 ٹی اسپون، اور جو ہے زردے کا رنگ۔ گرم مسالے میں ہمیں چاہیے سبز مرچ بھی ہمیں چاہیے، تھوڑی نیمبو بھی چاہیے، تھوڑی سی ادرک اور لہسن، آدھا لہسن۔ یہ ہمارے پاس ہلدی۔ گرم مسالے میں ہمارے پاس ہیں تیز پات، یہ سفید زیرہ، بڑی الائچی، کالی مرچ اور دار چینی۔ 2 جو ہے ہمارے پاس ہیں اپنے 2 لونگ اور دار چینی۔ یہ ہے ہمارے پاس ہلدی۔ چلیں تو اب ہم کاٹتے ہیں۔ ہم نے پیاز ٹماٹر کاٹ لیے ہیں، اور پیاز بھی کاٹ لیے ہیں، ٹماٹر بھی کاٹ لیے ہیں، سبز دھنیا، سبز مرچیں اور پودنیا بھی جو ہے مسل لیا ہے، اور جو ہے ہم نے اپنا ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا لیا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ ہم دیگچی میں آدھا کپ گھی کا ڈالیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن، چلے پیاز ڈال لیتے ہیں پہلے۔ جب تک پیاز لال ہوں ہم لوگ جو ہے پانی گرم رکھیں گے چاولوں کے لیے، چاول بوائل کرنے کے لیے۔ پانی میں ہم ڈالیں گے نمک 2 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون، اور تھوڑا سا سرکہ، تاکہ چاول جو ہے کھلے کھلے سے بنے۔ پیاز سنہرے ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ اور گرم مسالہ، ثابت گرم مسالے ڈالیں گے اور گھمائیں گے۔ مرچ بھی ڈال دی ہے ہم نے، ہلدی بھی ڈال دی، پانی بھی بوائل ہونے والا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے چاول، ساتھ ہی ساتھ ٹماٹر بھی ڈالیں گے۔ تھوڑا سا گھمائیں گے، آنچ کو دھیما کر دیں گے۔ ڈھکن دے دیں گے۔ ہم ڈالیں گے چاول، آنچ تھوڑی سی دھیمی کریں گے۔ چاول آرام سے ڈالیں گے تاکہ چھینٹے ہم پر نہ پڑیں۔ بس گھمائیں گے اور ڈھکن دے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سالن کو بھی گھمائیں گے۔
اور اس میں ڈالیں گے ٹماٹر گل چکے ہیں. اب ہم اس میں ڈالیں گے چنے 1 کپ اور ساتھ ہی ساتھ 2 لیموں کا رس اور گھمائیں گے تاکہ مسالہ چنوں میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے. گھماتے رہنا ہے جب تک اس کا پانی خشک ہو جائے. یہ جو میرے میئرنگ کپس ہیں یہ میں نے دراز.com سے لیے ہیں. اگر کسی کو چاہیے تو وہ دراز.com سے ڈھک دیا ہے. یہ کپ دراز.com سے آسانی سے لیے جا سکتے ہیں. مسالہ تیار ہو چکا ہے، اس کا پانی خشک ہو گیا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے بریانی مسالہ. آخر میں ڈالتے ہیں تو خوشبو دیر تک آتی رہتی ہے. اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں ہرا مسالہ. انڈے بھی اس میں ڈال دیں گے. چاول بھی ہمارے ابل چکے ہیں اور ہم نے اس کا پانی نکال دیا ہے. اب ہم چاولوں کی تہ لگانا شروع کریں گے. پہلے ڈالیں گے چاول، اچھی طرح پھیلا کے ڈالیں. پھر ہم ڈالیں گے مسالہ اور انڈے کو اس ٹائم تھوڑا سا کاٹیں گے. اگر پہلے کاٹتے تو صحیح نہیں بنتا اور جو ہے نا انڈا پھیل جاتا، انڈا مکس اپ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اب ہم اس پر ڈالیں گے چاولوں کی تہ. اچھی طرح پھیلا کر اب ڈالیں گے مسالہ. مسالہ سارا ڈال دیں گے کیونکہ ہم 3 تہے بنا رہے ہیں. کلر کو بھی پانی ڈال کے ہم نے مکس کر دیا ہے. آخری تہ لگائیں گے چاولوں کی. چلیں تو کلر ڈالتے ہیں. اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے. دھیمی رکھنی ہے اور ایک ایسا ڈھکن رکھیں گے جو ہماری دیگچی پر بالکل فٹ آئے تاکہ ہوا باہر نہ نکل سکے. 5 منٹ کے لیے ہم اسے دم پر رکھیں گے. ہوگا اب ہم اس کی آنکھ بند کر دیں گے اور ڈھکن اٹھا کے چاولوں کو اچھی طرح سے گھمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اچھی طرح سے گھما کر ہم اسے سرونگ ڈش میں رکھیں گے. رنگ بھی بہت اچھا آیا ہے. ہم ڈش میں نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھاپ کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی سی دھندلی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ
चावल खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में आगाह करें कि बिरयानी कैसी बनी है।